یہ ایک قدرتی عمل ہے اور انسانی فطرت ہے کہ ہم دنیا میں ہمارے ارد گرد موجود ہر چیز کو اپنے دماغی نظریے کے مطابق دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اب اگر تو یہ نظریہ بنیادی طور پر منفی پہلو رکھتا ہو، یہ آپ کی زندگی میں تقریباً ہر چیز پر اثر انداز ہو سکتا ہے، چاہے وہ آپ کی صحت ہو، آپ کے ارد گرد موجود لوگ، یہ رشتے ہو۔ اس طرح اگر آپ منفی سوچوں اور خیالات کو اپنے دماغوں میں زیادہ جگہ دیتے ہیں تو آپ پر اس کا الٹا اثر پڑ سکتا ہے، اور اس طرح آپ کا دماغ مزید منفی خیالات کو آپ کی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے سوچ، خیالات اور ہمارے جذبات، رویے، در عمل سب آپس میں جڑی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارے خیالات اس بات پر بہت اثر انداز ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی بات کا کیسا در عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ منفی خیالات یا سوچوں میں گم ہونا آج کے زمانے میں ہر نسل کا ایک عام لیکن بہت بڑا مسئلہ ہے، جو آپ کی زندگیوں پر ایک بہت بڑا اثر ڈالتا ہے۔ بے شک اگر آپ ایک دفعہ اس کے عادی بن جائیں تو اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس سب سے نجات پانا ناممکن بالکل بھی نہیں ہے۔ خوش قسمتی سے ایسے کئی طریقے اور عادتیں ہیں جن کو استعمال کر کے یا ان کو اپنا کر آپ واپس ایک نارمل انسان کی طرح ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں اور منفی خیالات سے دور رہنے میں مدد کر سکتے ہیں، یا کچھ ایسے عادتیں اپنا سکتے ہیں جن کو استعمال کر کے آپ منفی خیالات سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ منفی خیالات سے نجات کے طریقے۔ نمبر 1، منفی خیالات کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کے دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات آپ خود نہیں ہیں، یہ صرف خیالات ہیں اور یہ آپ کے رخصت نہیں بناتے، اور آپ نے صرف ان کو اپنے ساتھ دماغ میں رکھا ہوا ہے۔ آپ ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو رہنے کے لیے یا اپنا ترجمانے کے لیے ایک گھر فراہم کر رہے ہیں جو آپ کا دماغ ہے، لیکن یہ خیالات اس بات کا تعین بالکل نہیں کرتے ہیں کہ آپ کون اور کیا ہے، اور نہ ہی آپ کو ان خیالات کو بنیاد پر کسی بھی قسم کا در عمل ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان سب باتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں سب کی طرح خیالات آ سکتے ہیں، چاہے وہ منفی خیالات ہو یا مثبت خیالات ہو، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ صرف خیالات ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور اس طریقے سے اس ارادے کے ساتھ ان کو آگے بڑھنے سے رکنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ سب جان کر اپنے خیالات کو اور سوچوں کو قابو کر سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کے خیالات صرف خیالات ہیں، آپ کی زندگی کا فیصلہ نہیں ہے۔ ان کو تسلیم کریں۔ آپ کے دماغ میں آنے والے کوئی بھی خیالات چاہے وہ منفی ہو یا مثبت، آپ کا ہی اپنا ہے۔ عام طور پر ہم ہر پریشان کو چیز کا الزام کسی دوسرے انسان یا چیز پر ڈالتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ خیالات ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ ہم ان کو اپنانے سے گھبراتے ہیں۔ آپ اپنے دماغ میں پیدا ہونے والے منفی خیالات کو ہر طریقے سے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں جب تک آپ ان کو توجہ نہ دیں۔ دراصل یہی تو ان کا کام ہے، اپنے آپ کو آپ کی زندگی کے ساتھ جوڑنا۔ جتنا ان سے دور بھاگنے کی کوشش کریں گے، یہ اتنا واپس لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گی۔ اس لیے جب ایک دفعہ آپ ان کے موجودگی سے آگاہ ہو جائے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ خیالات آپ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، چاہے آپ گھر پر ہو یا اپنے آفس میں۔ کبھی اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اپنے لیے کوئی خاموشی جگہ ڈھونڈیں، اپنے آنکھوں کو بند کریں، اپنے جسم اور دماغ کو ریلیکس کریں، اپنے گنڈوں کو سیدھا رکھیں اور اپنے دل میں جاننے کی کوشش کریں،
آرام سانس لیں اور اپنے دماغ سے ایک رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں اور اپنے دماغ میں پیدا ہونے والے اس منفی خیالات سے پوچھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ جواب آپ کے سامنے ہی ہوگا۔ شاید یہ کسی ایسے حادثے کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہو جو حال ہی میں آپ کے ساتھ ہوا ہو، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے موجودہ حالات آپ کو اپنے کسی پرانے غم کو یاد دلا رہے ہو۔ جو بھی ہو، ایک دفعہ وجہ پتہ چلنے کے بعد آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ان خیالات کو سامنا کسی طرح کرنا ہے، اور اس طرح آپ کو اپنے ہر خیال کو حل کرنا آ جائے گا۔ اگر آپ اپنے منفی خیالات کو اپنے دماغ سے نہیں نکال پا رہے ہیں یا ان کو چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہے، تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ شاید اس کا تعلق آپ کے ارد گرد موجود لوگوں سے ہے۔ مطالعہ سے ایسے بہت سے کیس سامنے آئے ہیں جن میں لوگ اپنی زندگی میں موجود لوگوں کی طرح کی عادتیں اور طور طریقے آزمانا شروع کر دیتے ہیں۔